اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے متعلق تذکرہ تھا پچھلی آیات میں، یہاں بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ ہر مذہب والا یہی سمجھتا ہے حق پر میں ہوں۔ یہودی کہتے ہیں حق پر ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں حق پر ہم ہیں، مسلمان کہتے ہیں حق پر ہم ہیں، یہ ہندو بیچارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مجوسی وغیرہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور یہ رشیا والے ناخدا لوگ جو کسی خدا کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں حق پر تو ہم ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کون حق پر ہے۔ ظاہری بات ہے حق پر تو آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کو آخری کتاب دے دی، ان کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور قیامت تک یہی نبوت چلے گی، یہی شریعت چلے گی، اور یہی کلام اللہ کا چلے گا۔ تو حق پر یہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے سب کا نام لیا اور کہا میں کسی کو نہیں مانتا، بس میری کچھ شرائط ہے، جو ان پر عمل کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے وہ شرائط کون مانتا ہے، کون ان شرائط پہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، ان یقیناً الذین آمنوا جو مومن ہوئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو لوگ عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو لوگ صابئین ہوئے۔ اس کی تفصیل بتاتا ہوں کون ہے صابئین۔ جو مسلمان ہوئے، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے اور جو صابئین ہوئے۔ من آمن باللہ، میں یہ نام نہیں دیکھتا ہوں کون کیا ہے، میرے نزدیک حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو صحیح معنی میں صحیح طور پر آمن باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ پر ایمان لائے، جیسے اللہ خود فرماتے ہیں اسی طرح وہ ایمان لے آئے۔ والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اچھے اعمال پر جنت ملتی ہے، برے اعمال پر دوزخ میں جانا پڑتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو نا، یہ نظریہ ہو۔ اب خود بتاؤ صحیح معنوں میں ایمان کون لاتا ہے؟ یہودی، عیسائی؟ نہیں، مسلمان اللہ کی وحدانیت پر صحیح معنوں میں مسلمان ہی ایمان رکھتے ہیں۔ والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ان کا تو نظریہ یہودیوں کا کچھ اور ہے، کہتے ہیں مرتے ہی ڈائریکٹ جنت۔ ہمارے لیے مسلمان کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ہم تو نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، محبوب ہیں، ہم ڈائریکٹ جنتی، جنت بنی ہے ہمارے لیے۔ ہم چاہے جتنا بھی ظلم کرے، کفر کرے، بدعمالیاں کرتے پھرے، جنت بنی ہمارے لیے۔ یہ دیکھو غلط عقیدہ ہے ان کا۔ عیسائیوں کا بھی اسی طرح نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچائیں گے، کسی صورت ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو غلط ہے۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کسی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے، نہیں۔ جب ہمارا ایمان پکا ہوگا، اعمال ہوں گے، تو اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وعمل صالحا اور پھر اچھے اعمال کرے، ایمان لائے اللہ پر، کما حقہ، ایمان کا جو حق ہے اسی طرح، والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی یقین رکھے، کما حقہ، یقین رکھے جیسے اللہ نے کہا ہے، وعمل صالحا اور عمل اچھا کرے، بھلے اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب اس میں ہو تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پھر ایسوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اجر سیدھی بات ہے، اجر جنت ہے، اجر اللہ کی رضا ہے، اجر دوزخ سے
پناہ دینا ہے، یہ اجر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، اللہ فرماتے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ایسے ان پر جو ان کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں: یقین کامل اللہ پر، قیامت پر، اور اچھے اعمال۔ جس کا ایمان بھی مضبوط، جس کے اعمال بھی بہت اچھے ہوں، تو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک اجر سے نوازیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگی۔ خوف کس بات کا نہیں ہوگا؟ یعنی جنت سے محرومی کا خوف، جہنم میں پڑنے کا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ولا هم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہے۔ اب وہ کنفرم ہو گئی یہ بات کہ اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، اجر و ثواب سے مالا مال کر دیا، اب جنت پکی، اللہ کے انعامات پکے، اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے نجات پکی۔ تو اس لیے فرمایا ولا خوف علیہم، ایسوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو اب سیدھی بات ہے، دیکھیں یہودی، دیکھیں عیسائی، دیکھیں کہ صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، ابھی بھی لا سکتے ہیں، لے آئے۔ ہو سکتا ہے ان کے نظریہ یہ ہو کہ بھئی پہلے ہم ایمان نہیں لائے، اب ہمارا ایمان قابل قبول نہیں۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ لے آؤ ایمان، اللہ قبول فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے، اپنی آخرت سنوارو، نیک بنو، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، مجوسیوں، سکھ وغیرہ جتنے بھی، سب کچھ دعوت عام ہے، آ جاؤ، اچھے صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، اور آخرت پر صحیح عقیدہ رکھو، اور اپنے اعمال درست کر لو۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہی یہودیوں کا تذکرہ ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا، اور اذ جب، اخذ لیا نہ ہم نے، اور جب لیا ہم نے، میثاق کم وعدہ تم سے۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس پر قسم دی جاتی ہے، جس پر مہر لگتی ہے۔ ہم نے تم سے وعدہ لیا اور قسم دلائی تمہیں اس وعدے پر۔ کون سا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے اٹھا لیا تھا تم پر کوہ طور کو، لٹکا دیا تو کوہ طور کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم لوگ واپس آئے میدان تیہ میں، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی قوموں کو سمجھاتے کہ بھئی واقعتاً ہم کوہ طور پر گئے، اللہ رب العالمین کی بہترین خوبصورت آواز ہم نے سماعت کی، سن لی اللہ پاک کی آواز، اللہ ہم سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دی اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو، اور تورات میری کتاب ہے، اس کتاب کی ساری ہدایات پر، احکامات پر، منہیات پر چلو، زندگی گزارو۔ تو ان کو چاہیے تھا اس طرح کہتے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ روایت میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہاں بھی آ کے چال چلی کہ بھئی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، سیدھی بات ہے، آواز سنی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بدتمیزی دکھائی، بد اخلاقی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ روایت میں کہ نہیں، انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہاں ہم نے ملاقات اللہ سے ہوئی، یعنی اللہ کی آواز ہم نے سن لی، لیکن میں نے جیسے کل عرض کیا تھا نا پچھلی آیات میں کہ ان کی شریعت مشکل تھی، کافی مشکل تھی، تو وہ مشکل مسائل ان سے ہضم نہیں ہو سکتے تھے، تو اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے وہ ہیلے بہانے بہت کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر جس عمل پر تم نہ چل سکو، عمل نہ کر سکو، مجبوری ہوئی تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے انشرٹ ماری، بھئی اللہ نے ایسی بات کی نہیں، اللہ نے کہا تھا کہ میرے احکامات پر مکمل صحیح معنوں میں چلو، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ جھوٹ بولا، پیغمبر کے سامنے اپنے قوموں سے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، کرو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بولا انہوں نے، تو اس لیے اللہ پاک نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کیا ناراضگی کا؟ اللہ پاک نے کوہ طور کو اٹھا لیا، ایک فرشتے کو حکم دیا اٹھاؤ۔ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے فرشتے میں، فرشتہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، پورے کوہ طور کو، پہاڑ کو اٹھا لیا،
ایک فرشتے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر فرشتہ پوری زمین کو اپنی ہتھیلی میں لے اور اس کو سورج پہ دے مارے، اللہ کی بڑی مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے، ہماری طرح تھوڑی۔ کتنی کمزور مخلوق ہے انسان، اور پھر اس کی بھڑکے دیکھو، اور پھر اس کا غرور دیکھو، پھر اس کا تکبر دیکھو۔ عجیب سوچ ہے انسان کی، کتنی بڑی مخلوق ہے فرشتوں کی، کتنی بڑی طاقت ہے ایک فرشتے کے سامنے۔ جیسے میں نے کہا سورج کو، زمین کو اٹھا کے سورج پہ مار سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن عاجزی پھر بھی دیکھو، اللہ کے حکم پر چل رہے فرشتے، کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ اور ہم میں تھوڑی سی بھی جناب تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑی عزت مل جاتی ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، بس جناب اتنا غرور جیسے پوری کائنات کو اسی نے سنبھالا ہوا ہے، اس بدبخت نے جھوٹے نے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے پہاڑ کو اٹھایا اوپر کیا، پھر میدان تی کی طرف لے آئے، جب برابر میں پہاڑ آیا پھر نیچے کرنا شروع کر دیا، ایسے بالکل قریب آ گیا، اندھیرا چھا گیا، سورج تو اب نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے فل، ہر طرف دیکھو پہاڑی پہاڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تمہیں سزا ملنے والی ہے، اللہ رب العالمین کو تم لوگوں نے غصہ دلا دیا، نافرمانی کی، اللہ کے خلاف جھوٹ بولا کہ جو اعمال نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، کب کہا اللہ پاک نے، لہٰذا اب تمہیں سزا ملنے والی ہے، یہ پہاڑ تم پر گرے گا اور تم زمین میں دھنس جاؤ گے، دب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نام نشان کوئی نہیں لے گا۔ پوری قوم نے کہا خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایسا مت کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے، یہ پہاڑ ہٹا دے۔ اب ہم پکی بات ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، چھوٹے بڑے عورت مرد سب ٹھیک ہے، جوان بوڑھے، ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اس تورات پر چلیں گے، اس کے احکامات کو بجا لائیں گے، آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت فرمان برداری کریں گے، بس دعا کریں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں سب۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ جی وعدہ کر رہے ہیں، میثاق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ جی ہٹا دیجیے۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وہ بھی قسمی وعدہ، کب؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب اٹھا لیا تھا ہم نے تم لوگوں پر طور کو، کوہ طور کو، ہر تم لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ مانیں گے، تو پھر ہم نے یہی کہا تھا، پھر ہٹائیں گے سر پر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کتاب میں، یعنی ان کے لیے تورات، ہمارے لیے قرآن کریم، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، احکامات دیے ہیں، منہیات دیے ہیں، جو کچھ اس میں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑو، قوت کے ساتھ پکڑو، یہ نہیں کہ قوت کے ساتھ قرآن کو پکڑو، ہمیں حکم یہ نہیں کہ بس قرآن کو پکڑو، صبح سے لے کر شام تک تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہیں بہت سارے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تلاوت تو کرتا ہے لیکن بیٹی کا حق نہیں دیتا، اسی قرآن میں کہا گیا ہے کہ بیٹی کا حق دو، عورتوں کا حق دو، نہیں دے رہا، عجیب تلاوت ہے پھر یہ۔ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو، بے شک تلاوت کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، میں خود مجھے اللہ توفیق دے، آپ کو توفیق دے، سب قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اس کی تلاوت میں بھی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی فضیلت ہے، اور اس کے سمجھنے میں تو نجات ہے بھائی۔ پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تلاوت کرنے سے تو عمل سمجھ نہیں آتا نا، وہ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر سمجھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے اصل مقصد سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، ہاں ویسے پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ تو رہے ہیں ہم لوگ، پھر بے عملی کر رہے ہیں، بے عملی سے کیا فائدہ تو نہیں ہوا نا، جسے میں نے مثال دے دی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہودیو فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تو اللہ تمہیں وہاں غرق کر، جیسے فرعون کو غرق کر دیا دریا میں، تمہیں
کوہ طور کے نیچے دبا دیتا، تباہ برباد کر دیتا، لیکن وہ صاف انکار کیا نا، اس نے کفر کیا فرعون نے، اس کو تو اللہ پاک نے اجازت، بڑی مہلت دی، کئی سالوں تک موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، نافرمانی اس نے کی، اور بلکہ اور اس کا کفر بڑھتا گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تو اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کیا۔ تمہیں بھی کر سکتا تھا، لیکن فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ تو رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا رحمان سب پہ رحم کرنے والا، ساری مخلوقات پہ رحم کرنے والا، جو مانتے ہیں اللہ پاک کو ان پر بھی رحم کر رہا ہے، جو نہیں مانتے ان پر بھی رحم کر رہا ہے۔ ایسے بدبخت لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے، کہ اللہ سنتا نہیں ہے، کھلم کھلا بغاوت کرتے، یہ نماز کیا ہوتا ہے ڈک بٹک کر رہے، یہ روزہ کیا ہوتا ہے صبح سے زیادہ بھوکا بھوکا بھوکا، تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، مسلمان مفلس ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسے بکواس کرتے ہیں۔ بھئی خدا کا حکم ہے کمینوں، کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، کفریہ بات کرتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ رہا، کیوں کہ رحمان چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم تباہ و برباد ہو جاتے، لا ضرور کن ہو جاتے تم ضرور ہوتے تم من الخاسرین، خاسرین میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، تم ذلیل و خوار ہوتے، تباہ و برباد ہوتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، پھر یہودیوں کے متعلق ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، تم لوگوں نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو بھی، کہ اعتدوا منکم، جو حد سے گزرے تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حد کو پار کر گئے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو عبادت کے لیے ہفتے کا دن دیا تھا، عیسائیوں کو عبادت کے لیے اتوار کا دن دیا، اور مسلمانوں کو عبادت کے لیے، برکت کے لیے خاص دن کون سا دیا؟ جمعۃ المبارک دیا۔ پھر ان میں ایک فرق بھی ہے، یہودیوں کے لیے اسپیشلی، کہ جو ہفتے والے دن، یہودیوں کا دن ہفتہ کا دن، میں نے کہا نا ان کی شریعت بڑی سخت تھی، پورے دن میں نہ تجارت کرنی ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، نہ دنیاوی کوئی کام کرنا ہے، سارا دن اللہ کی عبادت کرو، ذکر و اذکار میں مشغول رہو، اور کچھ نہ کرو۔ ہماری شریعت تو آسان ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ، جمعہ کا دن تمہارے لیے بابرکت دن ہے، اس دن نہا لو، دھلے ہوئے کپڑے پہنو، خوشبو لگا لو، نماز کے لیے جاؤ، بس اتنا کرو۔ یہ تو 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، چلو گھنٹہ لگا لو، نماز سے پہلے گھنٹہ تیاری کرو، اس سے پہلے تمہیں کھلی اجازت ہے، جو کرتے ہو کرو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب تم کو نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، کام شام چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے پھر کیا فرمایا؟ جب نماز ختم، جمعہ کی نماز ختم، پھر کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکے تم، نماز پوری ہو چکی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ زمین میں، گھروں میں مت جاؤ، کیا کرنا ہے گھروں میں جا کے؟ آ جاؤ، کھانا شانا کھا کے پھر نکل جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد تمام مفسرین کہتے ہیں رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق۔ تو دیکھو اللہ نے جمعہ سے پہلے کہا کہ اذان ہوتے ہی چھوڑ دو سب کچھ، اس وقت حرام ہے، آپ تجارت کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے جائز ہے، اس میں اور بہت ساری استثناء وغیرہ مستثنیات ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر چھوڑ دو، تجارت حرام، کاروبار حرام، چھوڑ دو، اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، نماز پڑھو، خطبہ سنو، نماز کے بعد
پھر تمہیں اجازت ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، رزق تلاش کرو، فرض ہے، فرض قرآن کہتا ہے۔ کچھ لوگ صبح سے شام تک بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم لوگ آئے ہیں اس لیے بس عبادت کرتے ہیں۔ بھائی وہ بھی فرض ہے۔ جب تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو بھیک مانگے گا، بھیک مانگنا تو اسلام میں حرام ہے۔ چلو بھیک نہیں مانگتے ہو تو اپنے کسی بہن بھائی پر تاوان ہونا، کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ اتنا رزق تو تلاش کرو اپنے لیے، اپنا پیٹ پالو، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو، رزق تلاش کرو، یہ کرو۔ دوسروں پہ تاوان ہے، ٹانگ پہ ٹانگ بن کے ڈرام بنا ہوا ہے اور پھر فتوے لگاتا ہے۔ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، میں تو ذکر کرتا ہوں۔ بھائی وہ فرض ہے تو رزق کی تلاش بھی فرض ہے، رزق کا حصول بھی فرض ہے، وہ بھی کرو۔ تو فرمایا فلولا فضل اللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے والے دن ان کے لیے، جیسے میں نے کہا نا عیسائی یہودیوں کے لیے پورا دن، ہفتے والے دن عبادت میں وہ کرتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، کاروبار ختم۔ تو اسپیشلی ان میں ان کا ایک فرقہ تھا، ان کے کچھ لوگ تھے، وہ کسی دریا اور سمندر کے کنارے پر بستے تھے، وہاں ان کی آبادی اور بستی تھی۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صدیوں بعد داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ حکم تو یہی ہے کہ بھئی ہفتے والے دن تو عبادت کرنی ہے، شکار وکار نہیں کرنا ہے۔ تو وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آتی ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ عام دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی، بڑی مشکل سے یہ لوگ شکار کرتے تھے۔ ہفتے والے دن جیسے مچھلیاں عقل مند ہو گئیں، ان کو پتہ ہے کہ آج ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، ایسے پھرتی رہتی تھی دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر۔ تو وہ دیکھ کہہ رہا تھا جب پابندی لگتی ہے آج والے دن، ہفتے والے دن، تو مچھلیاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ہیلے شروع کر دی۔ کچھ نے تو ڈائریکٹ انکار کیا، بھائی ہم سے رہا نہیں جاتا، آج مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں اور آج ہم پر سختی ہے، پابندیاں نہ کرو، ہم تو کرتے ہیں کچھ نافرمانی کی، تو کفر، نافرمانی تو کفر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ہیلے کرنا شروع کر دی۔ کیا؟ مچھلی کو دیکھا، کنڈا ڈال دیا، اس کو پکڑ لیا، بس چھوڑ دیا، پیچھے رسی زمین پہ مار دی، کیل ماری اس کو، اب وہ مچھلی پھنسی ہوئی ہے۔ اگلے دن اتوار والے دن نکال دیتے تھے کہ بھائی شکار تو آج ہم نے کیا، بھائی وہ شکار تو ہم نے کل کیا تھا، لہٰذا وہ بھی حرام، وہ ہیلا بھی کرنا بھی۔ یا کچھ لوگوں نے کیا تالابیں بنائی ہوئی تھی، ہر شخص کی تالاب تھی، تو تالابوں میں وہ پانی چھوڑتے تھے ہفتے والے دن۔ جب پانی آتا تھا تو مچھلیاں بھی آتی تھی، بس پکڑ دیتے نہیں تھے، پھر اگلے دن اس سے اگلے دن پکڑتے، تو ہیلا کر دیا نا۔ تو ہیلا کرنا بھی حرام۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں، ہیلا کرنا حرام بھی ہے، ہیلا کرنا جائز بھی ہے، جائز اور ناجائز۔ یہ تو ناجائز والا ہیلا ہے، اس سے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نا، اللہ نے شکار سے منع کر دیا، وہ کر رہے ہیں، تو یہ ہیلا حرام ہے۔ اور اسلام میں، خود اسلام میں ہے ہیلا کرنا جائز ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ کھجوریں، جو اچھی والی کھجوریں ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، مثلاً 2 روپے کلو، اور جناب وہ جو کمزور کھجوریں تھیں وہ 1 روپے کلو۔ اب ایک شخص کو جناب کسی سے وہ کہتا ہے یار یہ 2 کلو میری کمزور والی کھجوریں لے لو، اچھی والی کھجوریں 1 کلو دے دو، 2 کلو لے کے 1 کلو دے دو، تو اسلام نے اس کو منع کر دیا، تو سود ہے۔ بھائی جنس نہ بدلے، جنس نہیں بدلی نا، وہی بھی کھجوریں ہیں، وہ بھی کھجوریں ہیں، جب جنس نہ بدلے اور بڑھوتری ہو، کمی بیشی ہو، تو پھر تو سود ہے۔ سود کا یہ یاد رکھے، سود کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جناب کیا کرتا ہوں، یہ ایک پین ہے، یہ میں دیتا ہوں آپ کو ضرورت ہے، تو میں اس ساتھ یہ شرط لگاؤں، یہ پین لے لو، میں 1 مہینے کے بعد جب دوبارہ لوں گا تو میں 2 پین آپ سے لوں گا۔ یہ حرام ہے، سود ہے۔ سود کہتے اسی چیز کو ہے کہ ایک چیز دو، اسی چیز کو واپس لو، اس میں کمی بیشی کرو، یہ سود ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، زمیندار لوگ، یہ دیہاتی لوگ، بھائی مجھے کوئی 5 کلو مجھے وہ گندم دے دو، میری گندم ختم ہو گئی، وہ شروع میں نے ساری بیچی تھی نا، میں نے سمجھا تھا شاید گندم آخر تک سال تک چلے گی، نہیں چلی، مجھے 4 بوریاں دے دو، 4 بوریاں، پھر جب میری فصل پکے گی، پھر گندم آئے گی، پھر میں آپ کو
دوں گا۔ وہ کہے گا فائدہ کیا ہو گیا مجھے، پھر مجھے 6 بوریاں دو گے نا اس وقت، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، یہ سود ہے، کیونکہ گندم بندہ لے رہا ہے اور گندم دے رہا ہے اور اس میں بڑھوتری کر رہا ہے، سود ہے۔ اس میں ایک دانے اضافہ بھی شرط لگاؤ کہ سود ہے۔ یہ آج کل ہم لوگ بل جمع کرتے ہیں، یہ بھی سود ہے بھائی، 4,530 روپے ہے، اور اگر جمع نہیں کرو گے فلاں تاریخ تک اس کے بعد یہ جرمانہ لگے گا، یہ بھی سود ہے۔ وہ پیسے اور تو کچھ نہیں ہوا نا، سود انہی پیسوں پہ پیسہ لگ رہا ہے، تو یہ سودی کاروبار ہے۔ آپ ہمیں چاہیے کہ بل وقت سے پہلے جمع کر دے تاکہ وہ سود سے بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں سود۔ تو اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا بھائی اس میں ہیلا یہ کر دو کہ وہ تمہاری 2 کلو کھجوریں ہیں وہ تم بیچ دو، بیچ کر ان پیسے اسے پھر اچھی کھجور لے لو، سیدھی بات ہے۔ جنس بدل گئی نا، یہ پیسے لے لیا اپنے، کھجوریں دے دی، پیسے لے لی، بس وہ تو ٹھیک ہے۔ جنس بدل جائے پھر کمی بیشی ہو وہ سود نہیں ہے، جنس نہ بدلے پھر تو سود ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہیلا کر دیا، اپنا پیمانہ بھائی کی بوری میں ڈال دیا پیمانہ، اور بعد میں جب ان کی تلاشی لے لی ان کو پکڑا واپس کر دیا، وہ سارا قصہ یوسف علیہ السلام میں ہے، تو ہیلا کر دیا۔ اور بہت سارے ہیلے ہیں، تو یہ ہیلے جائز ہے بھائی۔ ہیلا میں ایک مثال اور دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی حرام کی کمائی ہے یا مشکوک کمائی ہے، تو حج تو نہیں ہوتا بھائی۔ جب حج نہیں ہو رہا تو پھر اب کیا ہوگا؟ یہ حرام کمائی ہے یا مشکوک کمائی ہے، پھر حلال کہاں سے لاؤ؟ تو اس کو بولو ہیلا کرو، کیا کرو بھائی، ایسا کرو کسی سے، تم تو بڑے امیر کبیر آدمی ہو، سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ پیسے دینے والا ہے، کسی نیک انسان سے، اچھے کاروبار والی بندے سے جا کے لے لو، کیا لے لو؟ ادھار لے لو۔ اس کو بولو بھائی 10 لاکھ روپے دے دو، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو 2 دن میں واپس کر دوں گا۔ اس سے لے لو 10 لاکھ روپے، اس کے پیسوں کو حج کے لیے جمع کر دو، 2 دن کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ڈال دو اپنے مال میں سے۔ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس سے تم نے ادھار لیا ہے، وہ تم اس کو حرام دو حلال دو، وہ تو ادھار میں لے رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تمہارے لیے ان پیسوں سے حج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام کمائی ہے، تو کسی سے حلال لے لو۔ تو جو یہ ہیلے جائز بھی ہیں اور ہیلے ناجائز بھی ہیں، جن ہیلوں سے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ہیلا حرام، اور جن ہیلوں سے نافرمانی نہیں ہو رہی ہے جائز کر دو۔ اور کچھ لوگ تو فتوے لگاتے ہیں، ہاں حنفی تو ہیلے کرتے بھائی، سب ہیلے کرتے ہی، اللہ کے پیغمبر نے سکھا دیا۔ پیغمبر جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، میں نے خود کہا، تو جب ہیلے جائز ہے تو کرو، جس میں جائز ناجائز ہے، حرام ہے، ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پیغمبر کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے ہیلے بازی شروع کر دی، اور اس ہیلے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی۔ انہوں نے مچھلی کے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو روایات میں ہے کہ پہلے تو نافرمان قوم، ڈائریکٹ انکار کرنے والے، پھر جو اطاعت گزار تھے انہوں نے کہا بھائی ہم سے الگ ہو جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب تم پر آگے جائے، ہم بھی تباہ ہو جائے۔ دیوار کھڑی کر دی، ان کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دی، رشتہ دار تھے لیکن وہ نافرمان ہو گئے۔ پھر جو ہیلے کرنے والے تھے ان کو بھی الگ کر، تم بھی ادھر جاؤ بھائی، جو ہیلے کر رہے ہو تم بھی تو اسی زمرے میں ہو، وہ بھی اس طرف گئے۔ تو یہ ہیلے کرتے تھے، ہیلوں میں جناب وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ایک رات کو جب صبح اٹھے دیکھا کوئی آواز نہیں ہے، انہیں جا کے چیک کیا، ادھر جا کے دیکھا کہ سارے کے سارے جو ان کے جوان تھے، بچے تھے، وہ سب بندر بنے ہوئے ہیں، اور جو ان کے بوڑھے ہیں وہ خنزیر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اپنے قہر و غضب سے بچائے۔